آج میں کوئی غزل یا کوئی افسانہ لے کر حاضر نہیں ہوں، آج ایک افواہ لے کر آیا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ انشائیہ لے کر آیا ہوں۔ نعیمہ جعفری پاشا کا لکھا ہوا ایک انشائیہ افواہیں۔ افواہیں اڑانا ایک بہت ہی دلچسپ مشغلہ بھی ہے اور فن بھی۔ افواہ اڑانے والا آنن فانن میں ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے اور اسٹار بن جاتا ہے، اور پھر اس کا انداز بیاں اللہ اللہ، ذکر اس افواہ کا اور پھر بیاں اپنا۔ ہر افواہ اتنے یقین و اطمینان اور چشم دید کی گواہی کے ساتھ اڑائی جاتی ہے کہ یقین کر لینے کو جی چاہتا ہے، اور کبھی کبھی تو جی کے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں بچتا۔ لیکن ایک بات آپ نے کبھی نوٹ کی ہوگی کہ افواہ اڑانے والا یا والی کبھی یہ نہیں کہتا کہ افواہ شدہ واقعہ خود اس کا دیکھا ہوا ہے، بلکہ ہمیشہ دادا، ابا، چچا، ماموں، بھائی، بہن، دوست یا پڑوسی کی چشمدید گواہی پیش کرتا ہے تاکہ آپ مزید چھان بین اور مزید سوالات کرنے سے بچ جائیں۔ ہم نے یوں تو زندگی میں بہت کچھ اڑایا ہے، مذاق سے لے کر کھلی تک، پتنگ سے لے کر پیسے تک، کبوتروں اور طوطوں سے لے کر مکھیوں تک، لیکن افواہ اڑانے کا ہنر ہمیں کبھی نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ہمارے سامنے کسی قسم کی افواہ اڑاتا ہے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کہیں واقعی تو ایسا نہیں ہو گیا۔ مثلاً گزشتہ دنوں ہماری ملازمہ بالفاظ دیگر میڈ بہت دیر سے آئی، اور اس سے قبل کہ ہم غصہ دکھاتے اور باز پرس کرتے، اس نے نہایت گھبرائے ہوئے لہجے میں اطلاع دی کہ کالکا جی کے پاس زیر تعمیر فلائی اوور گر گیا، 7 آدمی مر گئے، 100 گھائل ہو گئے، بہت سی گاڑیاں دب گئیں۔ ہم اپنا غصہ بھول چکے تھے، گھبرا کر استفسار کیا کب؟ وہ بولی صبح 7 بجے۔ ہم نے پوچھا تم نے دیکھا؟ وہ بولی اجی سینکڑوں آدمی نے دیکھا ہے، وہ ادھر ہی آ رہے ہیں، اور مجھے تو آپ کے کام کی جلدی تھی اس لیے نہیں گئی۔ یعنی ایک دیر سے 2 شکار۔ اب آپ یقین جانیں، میٹرو کی اوور ہیڈ لائٹ ہو یا فلائی اوور کا دوران تعمیر گرنا کوئی ایسی ناقابل یقین واقعہ تو ہے نہیں، گرتے ہی رہتے ہیں۔ تو ہم نے جلدی سے ٹی وی کھولا، ہر چینل پر یہ مایوس کن خیریت ہی ملی۔ بیٹی کو تصدیق کے لیے فون لگایا، وہ نیوز روم میں ہی تھی۔ وہ بولی نہیں تو میرے سامنے تو چاروں طرف اسکرین چل رہے ہیں، کہیں ایسی کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے ہم کیسے بیوقوف بن گئے۔ نوکرانی پر سخت غصہ آیا، شام کو اس سے باز پرس کی تو اس نے نہایت لاپرواہی سے جواب دیا مجھے کیا معلوم، مجھ سے تو دھوبی نے کہا تھا وہ تو وہیں رہتا ہے۔ ایک اجتماعی بیوقوفی کا حادثہ تو خود ہمارے اور ہمارے دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ ہم دوستوں کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس گروپ سے ہمیں ایک دوسرے کی خبر خیریت ملتی رہتی ہے، اور کبھی کبھی گپ بازی بھی ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں پہلے کا ذکر ہے کہ گروپ کی ایک رکن نے اطلاع دی کہ ان کی والدہ بہت بیمار ہے، ICU میں ہے۔ دعا کی درخواست کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ فون پر رابطہ قائم نہیں کر پائیں گی کیونکہ وہ والدہ کے ساتھ ہسپتال میں ہیں۔ چنانچہ ہم نے اجتماعی دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ تیسرے دن گروپ کی ایک رکن دوست کا پیغام ملا کہ فلاں دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ہمیں بڑا افسوس ہوا، لیکن فون پر اس سے رابطہ قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ ہماری سبھی دوست ملازمت پیشہ ہیں تو ہم نے طے کیا کہ اتوار کے دن، جو کہ تیسرے دن ہی پڑ رہا تھا، سب مل کر ان کے گھر جائیں گے۔ اکثر لوگ سوئم کے دن قرآن خوانی بھی کرواتے ہیں، نیز اب فون پر انہیں پریشان نہیں کریں گے۔ چنانچہ اتوار کو ہم صبح موقع کی مناسبت سے تیار ہوئے، کالے سفید رنگ کا اکلوتا سوٹ زیب تن کیا، کان سے جھمکے اتار دیے، اور سب سے بڑی بھی بات یہ کہ لپسٹک کا قطعی استعمال نہیں کیا۔ جب ہم گاڑی لے کر باقی دوستوں کے گھر انہیں لینے پہنچے تو پایا کہ باقی لوگ بھی اسی طور پر تیار ہوئی تھی، سفید یا سیاہ لباس، زیورات سے کنارہ کشی، بغیر لپسٹک کے سبھی باقاعدہ غمزدہ نظر آ رہی تھی۔ قصہ مختصر، اس کے گھر پہنچے تو قرآن خوانی جیسی بدعت کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ ہم نے سوچا آج کل لوگ زیادہ باشرعی ہو گئے ہیں۔ نوکر نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ ہم لوگوں نے احتیاطاً رومال ہاتھ میں لے لیا تاکہ اگر آنسو وقت پر دھوکہ دے گئے تو کم از کم منہ پر رومال رکھ کر سسکیاں تو لے سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ملازم پانی لے کر آیا اور اطلاع دی کہ میم صاحب آپ لوگوں کو اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ ہم نے سوچا بیچاری نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا کہ بیٹھک تک نہ آ سکی۔ ہم نوکر کی قیادت میں نہایت ہی رقت آمیز چہرہ لیے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ ہنستی مسکراتی اپنی والدہ کو سوپ پلا رہی تھی۔ ہماری ایک دوست سلام دعا کے بعد سیدھے ملحقہ واش روم میں گئیں اور لپسٹک لگا کر واپس آئیں۔ یہ وہی تھی جس نے موصوفہ کے انتقال کی افواہ اڑائی تھی۔ ایک بار ہمارے یہاں چوری ہو گئی۔ چور ایک کمرے کی سڑک کی جانب کھلنے والی کھڑکی کی گریل کاٹ کر اندر آیا تھا، لیکن گھر ماشاءاللہ بھرا پورا تھا۔ اس کمرے کو چھوڑ کر باقی سبھی کمروں میں، دالان میں، آنگن میں کوئی نہ کوئی سو رہا تھا۔ بیچاروں کو اس کمرے میں زیادہ کچھ نہ ملا، کچھ گرم کپڑے اور
ایک بریف کیس لے جانے پر ہی اکتفا کیا۔ بریف کیس میں گھر والوں کے سرٹیفکیٹ اور کئی طرح کے دوسرے دستاویز تھے۔ چنانچہ بریف کیس کاٹنے کے بعد بجائے زرد جواہر کے یہ مایوس کن سامان نظر آیا تو وہ اسے نالے کے کنارے پھینک کر چلے گئے۔ چلیے یہاں تک تو واقعہ تھا۔ اب اس کے بعد افواہوں کا بازار گرم ہوا۔ کچھ دنوں بعد ایک شادی میں جانا ہوا، وہاں بھی ہمارے یہاں کی چوری زیر بحث تھی۔ ہم بھی سامعین میں شامل ہو گئے۔ ایک صاحبہ قسمیں کھا کر بتا رہی تھی کہ فلاں صاحب کے گھر میں تو ایسی چوری ہوئی کہ جھاڑو پھر گئی۔ ایک بی بی نے اشتیاق سے پوچھا کیا کیا گیا؟ سنا تو میں نے بھی تھا لیکن تفصیل معلوم نہ ہو سکی۔ لوگوں میں اشتیاق کا وہ عالم تھا کہ کیا کسی مسالے دار فلم میں ہوگے۔ انہوں نے مرغے کی ٹانگ ادھیڑتے ہوئے سسپینس بنایا۔ روٹی ٹھنڈی ہو گئی۔ سامعین میں کوئی دوڑ کر گھر میں روٹی لے آیا۔ انہوں نے نوالا حلق میں ٹھوستے ہوئے جواب دیا، اجی یہ پوچھئے کیا بچا؟ زیور، کپڑا، برتن، ٹی وی، وی سی آر، ٹیپ ریکارڈر، اور مزے کی بات یہ ہے انہوں نے رک کر ڈش میں چمچ چلایا، کوئی اچھی بوٹی نہیں ہے۔ ایک بھاری بھرکم محترمہ دوڑ کر پورا ڈونگا اٹھا لائی۔ وہ ایک اور ٹانگ اپنی رکابی میں ڈالتی ہوئی بولی، ارے فریج سے نکال کر کھانا کھایا چوروں نے؟ سارا دودھ پی گئے؟ کسی نے استفسار کیا؟ گھر والوں میں کسی کی آنکھ نہ کھلی؟ وہ بولی، بے ہوشی کی دوا چھڑک دی تھی، صبح سے پہلے کوئی نہیں اٹھا۔ ارے میں تو ان کے پڑوس میں ہی رہتی ہوں، سب سے پہلے میں ہی گئی تھی۔ کہتے کہتے انہوں نے پلیٹ سے سر اٹھایا تو ہم سے آنکھیں چار ہو گئیں۔ وہ ہڑبڑا کر اپنے میاں کی سیف کسٹڈی میں پہنچ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دیکھا آپ نے افواہوں کی گرم بازاری؟ ابھی گزشتہ چند سال پہلے سنا کہ 12 دسمبر کو قیامت آنے والی ہے، پہاڑ پھٹ جائیں گے، سمندر الٹ جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہر ایک کی زبان پہ یہی خبر تھی۔ چہرے سہمے ہوئے، دل دہلے ہوئے، لوگوں نے جھوٹ بولنا کچھ کم کر دیا تھا، نمازوں کی پابندی بڑھ گئی تھی، آیات کریمہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ کسی آنے والی انگریزی فلم کا اشتہار تھا۔ لوگوں نے فوراً اپنی نیکیوں کا کفارہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ افواہوں سے بچنے، سننے اور سننے سنانے میں مانا کہ افواہیں گرما گرم، چٹپٹی، مزیدار، دمدار، کان کو لبھانے والی ہوتی ہیں، لیکن کان کو لبھانے والی اور تفریح کا بہترین سامان مہیا کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن خدا را ان سے دور ہی رہی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ نعیمہ جعفری پاشا کا یہ انشائیہ آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم اگلے پروگرام میں کچھ اس طرح کی چیزیں بھی شامل کر سکیں۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔